بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے مختلف آداب کا بیان۔ حضرت امام غزالی اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کھانے پینے کے مختلف آداب احادیث اور آثار کی روشنی میں بیان کیے ہیں، منتخب کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کھانے کی شرعی ضرورت۔ تخلیق انسانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے اور اس کا طریقہ تحصیل علم و عمل ہے، اور یہ موقوف ہے صحت بدن پر، اور بدن کی صحت و سلامتی کا ذریعہ کھانا پینا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ الاکل من الدین، کھانا دین ہے۔ مقصد طعام اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہونا چاہیے، نہ کہ لذت اور مزے کا پورا کرنا۔ کھانے کے وہ آداب جو انفرادی حیثیت سے ہیں۔ نمبر 1، کھانے میں عبادت و اطاعت کی نیت کرنا۔ نمبر 2، کھانے کا حلال اور پاک و صاف ہونا کہ خداوند قدوس نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، شروع اور فراغت پر ہاتھ دھونا، اور نظافت بھی اسی میں ہے۔ نیز اس میں حکمت یہ ہے کہ کھانا عبادت ہے، اور عبادت سے قبل طہارت ہے، جیسے نماز میں۔ نمبر 4، دونوں ہاتھ دھونا اور گٹے تک دھونا۔ نمبر 5، ہاتھ دھونے کے بعد نہ پوچھنا۔ کھانے کے لیے مسنون حالت پر بیٹھنا، یعنی دو زانو یا اکڑو یا بائیں پیر پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا۔ جس ہیئت پر بیٹھنا ہو اسی ہیئت پر آخر تک بیٹھے رہنا۔ بار بار نشست نہ بدلنا۔ ٹیک اور تکیہ نہ لگانا۔ چار زانو نہ بیٹھنا، یعنی چوکڑی مار کر، پلتی مار کر۔ کھانے کی جانب ذرا جھک کر تواضع کے ساتھ بیٹھنا۔ دسترخوان پر کھانا، زمین پر کھانا، بالکل پیٹ بھر نہ کھانا۔ جو کھانا وقت پر میسر آئے اس کو رغبت سے کھانا۔ صرف روٹی ہو تو صبر و شکر کے ساتھ کھا لینا، دال یا سالن کا انتظار نہ کرنا۔ عمدہ لذیذ غذاؤں کے اہتمام میں نہ پڑنا۔ نماز سے قبل کھانے سے فارغ ہو جانا۔ کھانے میں کسی کو شریک کر لینا کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین اشیاء سے کرنا۔ نوالا چھوٹا لینا اور ٹھیک سے چبانا۔ کھانے کی برائی نہ کرنا۔ رغبت نہ ہو یا پسند نہ آئے تو عیب نہ بیان کرے بلکہ چھوڑ دے۔ کھانا اپنے سامنے اور قریب سے کھانا۔ روٹی اس طرح نہ کھائے کہ بیچ کی تو کھا لے اور کنارہ چھوڑ دے۔ گرم کھانا نہ کھائے۔ گرم کھانے میں پھونک نہ مارے بلکہ ٹھہر جائے کہ کھانے کے لائق ہو جائے۔ کھانے میں پھل یا میوہ ہو تو اسی سے شروع کرے۔ میوہ یا مٹھائی طاق عدد میں لے، یعنی آڈ نمبرز میں۔ کھانے میں عمدہ اور لطیف کھانا ہو تو اولاً اسے کھائے۔ کھجور وغیرہ کھا کر گٹھلیوں کو اسی برتن میں نہ ڈالے جس میں کھا رہا ہے بلکہ کسی اور جگہ ڈال دے۔ گٹھلیوں کو یا بیج کو منہ سے نہ پھینکے بلکہ منہ سے نکال کر ہتھیلی کے پیچھے کی حصے پر رکھ کر کہ یہ طریقہ مسنون ہے۔ کھاتے وقت بالکل خاموش اور ساکت نہ رہے بلکہ حسب ضرورت گفتگو کرے۔ روٹی پر سالن کا پیالہ نہ رکھے۔ روٹی سے انگلیوں کا سالن نہ صاف کرے۔ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ گلاس یا کٹورا دائیں ہاتھ میں لے۔ اگر انگلیاں کھانے سے آلودہ ہوں تو اسے چاٹ لے، پھر اس ہاتھ سے گلاس وغیرہ پکڑے۔ پانی ٹھہر ٹھہر کر پیے۔ پانی 3 سانس میں پیے۔ پانی پینے کے درمیان ڈکار یا سانس نہ لے۔ پانی پینے سے قبل پانی کو دیکھ لے کہ اس میں تنکا وغیرہ تو نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے۔ انگلیوں کو اس ترتیب سے چاٹے کہ پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت، پھر انگوٹھا۔ کھانے میں 3 انگلیاں ہی لگائے، البتہ ضرورت پڑ جائے تو اجازت ہے، جیسے دال چاول وغیرہ میں۔ کھانے کے بعد خلال کرے۔ کھانے کے اجزاء جو زبان چلانے اور ہلانے سے نکلے وہ کھا لے، اور جو خلال سے باہر نکلے ان کو پھینک دیا جائے۔ خلال کرنے کے بعد کلی کر لے۔ خلال یعنی کسی چیز سے دانت صاف کرنا۔ کھانے کے ریزے جو دسترخوان پر گریں ان کو چن کر کھا لیا جائے۔ دسترخوان کی ہڈی وغیرہ راستے یا غلط جگہوں میں نہ ڈالے بلکہ کنارے یا ایسی جگہ ڈالیں جہاں سے جانور وغیرہ کھا لیں۔ اولاً دسترخوان اٹھائے پھر خود اٹھے۔ فراغت طعام پر ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ کو منہ، بازو اور پیروں وغیرہ پر مل لیں یا کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیں۔ ابتدا اور انتہا یعنی شروع اور اخیر میں ہاتھ دھونے میں دوسرے کی مدد نہ لیں، خود دھوئیں۔ دن کو کھانے کے بعد قیلولہ کریں، یعنی تھوڑی دیر لیٹیں۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیا کریں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں۔ کھانے کے درمیان اگر پانی پیے تب بھی دائیں ہاتھ سے پیے۔ پانی نہ کھڑے ہو کر پیے نہ لیٹ کر پیے۔ فراغت طعام پر جو دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھیں۔